بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار. ناظرین، آج ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کی ایک جانی پہچانی شخصیت سردار عبدالرزاق خان صاحب ہمارے ساتھ مہمان ہیں، جو سابق صدر ہیں، چیئرمین ہیں تاجر جوائنٹ کمیٹی کے، مرکزی تنظیم تاجران آزاد کشمیر کے بھی وہ صدر ہیں، اور پی ٹی آئی آزاد کشمیر ٹریڈرز ونگ کے بھی صدر ہیں. مختلف حیثیتوں میں کام کر رہے ہیں. تو آزاد کشمیر میں آج کل جو ایک تاجر برادری ہے وہ ایک بڑا فعال کردار ادا کر رہی ہے، تو اس کے اثرات آزاد کشمیر کی سیاست پر بھی کسی نہ کسی انداز سے مرتب ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی مناسب شخصیت ہیں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے کہ جو اس ساری صورتحال کی مختلف ڈائنامکس کو بیان بھی کر سکتے ہیں اور اس پر گہری نظر بھی رکھ سکتے ہیں. رزاق خان صاحب، بہت شکریہ. بہت شکریہ، تھینک یو. کیا کہیں گے؟ عمومی تاثر تو یہی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو تاجر کمیونٹی ہوتی ہے وہ تو ایک کاروباری طبقہ ہوتا ہے، اپنے کام سے کام ہوتا ہے، ان کو مارکیٹ سے، منڈی سے، صارف سے ان کی دنیا محدود ہوتی ہے. یہ جو آپ کی کمیونٹی ہے رفتہ رفتہ ایک اپنا رول بڑھا رہی ہے آزاد کشمیر کی سیاست میں، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا کشمیر ڈیجیٹل کا بہت شکریہ. جو آپ نے بات کی ہے بڑی خوبصورت بات کی ہے. حقائق یہ ہیں کہ تاجر برادری جو ہے مظفر آباد کی، اس کا ایک بڑا رول رہا ہے، سیاست میں بھی رول رہا ہے. حالانکہ یہ تنظیم غیر سیاسی ہے. درست. اس کے اندر جو ہماری تنظیم تھی تاجر جوائنٹ کمیٹی، اس کے ہمارے بانی چیئرمین تھے الحاج محمد اشرف قریشی صاحب، ان کا مرڈر ہو گیا تھا. ان کے بعد میں اس کا چیئرمین بنا ہوں. بیچ میں کچھ عرصے کے لیے طارق محمود بانی صاحب بھی 1-2 ماہ کے لیے، پھر نثار الرحمان عباسی صاحب بھی اس کے چیئرمین رہے، لیکن زیادہ ٹائم پھر مجھے ہی ملا. میں کافی سال تک اس کا چیئرمین رہا ہوں، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہم سے ایک بڑا کام کروایا ہے میڈیکل کالج کا. الحاج صاحب بھی زندہ تھے. پھر یہ جو 2 نشستیں تھیں، ایک سٹی کی نشست تھی اور ایک نیلم کی نشست تھی، یہ اس وقت ہم نے کوشش کی، محنت کی، میں نے، میرے ساتھیوں نے کی، جیلیں بھی کاٹی ہم نے، اور الحمدللہ آج وہ دونوں نشستیں ہمیں ملی ہیں. اس کے جواب میں سکندر یاد صاحب نے، اس وقت وزیر اعظم تھے، پلندری کی نشست انہوں نے. تو اگر ہم اس کو اس طرح کہیں کہ آپ کی کمیونٹی کو ان کامیابیوں سے ایک حوصلہ ملا کہ وہ اپنا رول تھوڑا سا وسیع کریں، الحمدللہ مارکیٹ سے اور صارف سے اپنا رول بڑھا دیں. بہت اللہ کا شکر ہے، وہ تسلسل چلتا رہا. یہ سٹی کی جو 7ویں نشست ہے، اس میں بھی ہمارا تاجر برادری کا بہت بڑا رول ہے. اس وقت ایک ہی تنظیم تھی تاجر جوائنٹ کمیٹی. بعد میں جو ہے ایک اور تنظیم بن گئی، وہ بھی اپنا کردار ادا کرتے رہے. بہرحال مختصر کہنا یہ ہے کہ یہ تاجروں کا جو ایک اس مظفر آباد کے ساتھ، آزاد کشمیر کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، وہ چلتی رہی. اور جہاں انہوں نے اپنے مسائل اور معاملات تھے، اپنے بھی بے شمار مسائل تھے، انکم ٹیکس کے مسائل تھے، انتظامی طور پہ مسائل تھے، تھانے کچہری کے مسائل تھے، ٹوائلٹ کے مسائل آج بھی ہیں، جو آپ کی بازاروں میں رش ہو گئی ہے. اور کیونکہ آبادی بڑھ گئی ہے زلزلے کے بعد، تو اس طرح کے مسائل تھے، بلاسور قرضوں کے مسائل تھے. اس میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جو آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں ہیں، جمع جماعت نظام کے ساتھ وابستہ تھیں، انہوں نے اپنا رول کچھ کم کیا، یعنی ان کی جو ڈیلیورنس میں ایک کمی آئی، جس کی وجہ سے تاجر کمیونٹی کو وہ خلا پر کرنے کا موقع ملا. تو اس سے کس حد تک اتفاق؟ اس کا میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ ہمارا بلدیاتی سسٹم نہیں تھا. درست، یعنی گراس روٹ لیول. یہ تو آپ کا کوئی 30-31 سال کے بعد ابھی الیکشن ہوئے ہیں، تھوڑا عرصہ پہلے. ٹھیک ہے جی. اس وقت پھر متبادل جو تھا وہ تاجروں کی تنظیمیں تھیں. درست. تھانے میں کسی کا مسئلہ ہے، صرف تاجروں کا نہیں، پھر تو لوگ عام لوگ بھی ہم سے جرگے کرواتے تھے، ہمارے پاس آتے تھے، ہماری جتنی تنظیمیں تھیں انہیں انوالو کرتے تھے، جو بھی ایشوز اور معاملات تھے. اور الحمدللہ ہمارے لوگ بغیر کسی غرض کے، کسی لالچ کے، بڑا اچھا کردار ادا کیا انہوں نے، اور وہ کردار مسلمہ تھا. اسے انتظامیہ بھی مانتی تھی، اور آج تک وہ چل رہا ہے. درست. تو آپ پی ٹی آئی کا بھی حصہ ہیں، اس کے ظاہر ہے ایک ونگ کے آپ. پی ٹی آئی میں اس طرح ہوا کہ میں آپ سے وہی پوچھ رہا ہوں کہ ظاہر ہے اس کی سیاست کے حوالے سے کہ جو آزاد کشمیر میں اس وقت تمام سیاسی جماعتیں مجموعی طور پر نظر آ رہی ہیں کہ ایک حکومت کا حصہ ہیں، اور یہ تصویر پہلے کبھی بنی نہیں ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک ہی اس کے خیمے تلے ہوں. تو پی ٹی آئی کے بارے میں کیا، اس کے بارے میں ایک اپوزیشن جماعت کا، حقیقی اپوزیشن جماعت کا کوئی تاثر ابھر نہیں رہا. تو آپ کی جماعت جو ہے حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں ہے؟ کچھ دیکھیں، پی ٹی آئی ٹریڈرز ونگ جو ہے، الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب میں مسلم کانفرنس میں تھا تو اس وقت یہ ٹریڈرز ونگ بنی تھی.
سیاسی جماعتوں کے اندر جی ہاں۔ سردار عتیق صاحب نے یہ بنائی تھی. اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون نے بھی بنائی. پھر پی ٹی آئی جب بنی تو پی ٹی آئی میں وہ جو پیچھے والا تسلسل تھا باقی جماعتوں والا, انہوں نے ٹریڈز ونگ بنائی اور بڑی مضبوط بنائی. یہ ونگ پاکستان میں تھا اور پاکستان کے انڈر ہی آزاد کشمیر کا ٹریڈز ونگ اسی ونگ کے انڈر. جی اسی ونگ کے انڈر, اور میں اس کا 2 بار رہا ہوں, ابھی تک ہوں. صحیح. 9 مئی کے کچھ واقعات ایسے ہو گئے کہ پی ٹی آئی تھوڑی سی متنازع ہو گئی, ڈیفینسو ہو گئی. جی ہاں. سابقہ جو وزیر اعظم تھے ہمارے تنویر الیاس صاحب, ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی, پھر انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی. پھر پی ٹی آئی کے اندر دھڑے بن گئے, گروپس بن گئے, اور ہم اس گروپ کے ساتھ ہیں جو اسٹیٹ کے ساتھ ہے, جو اسٹیٹ کے اداروں کے ساتھ ہے, کیونکہ ہمارا کسی بھی طور پہ بیانیہ وہ نہیں ہو سکتا, نہ ہم اسٹیٹ کے خلاف ہو سکتے ہیں کیونکہ اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ کے ادارے ہیں, تو ہم ہیں. وہ تو فارورڈ بلاک ہے. پھر آپ فارورڈ بس آپ یوں سمجھ لینا, بس خاموشی کے ساتھ ہم اچھا کردار جب بھی موقع ملے گا کریں گے ادا, اور پازیٹیو چیزیں نیگیٹیولی. تو یہ جو آپ کی تنظیم تھی تاجروں کی, جی, یہ پھر عوامی ایکشن کمیٹی میں کیسے تبدیل ہوئی, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے کوئی پولیٹیکل رول انتخابات میں بھی بنتا ہے تاجر کمیونٹی کا؟ دیکھیں اس میں یہ جو آٹے اور بجلی کا ایشو تھا یہ سارا ہم سب کا تھا, اس میں سب نے رول ادا کیا. 31 اگست کو جو ہڑتال تھی اس میں سارے لوگ شامل تھے. اس کے بعد جو 5 ستمبر کو پوائنٹ ڈویژن اور میرپور ڈویژن میں تھی, ہمارا گروپ اور دوسرے جو دوست احباب ہیں ان ساروں نے کوشش کی اور ایک بہت بڑی کامیابی بھی مل گئی. تھوڑا سا بدمزگی یہ ہو گئی کہ 4 لوگ شہید ہو گئے, وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. وہ کس طرح شہید ہوئے اس پہ نہیں جاتے ہم, لیکن شہید ہو گئے. 3 مظفر آباد سے اور ایک آپ کا میرپور ڈویژن سے. لیکن مسائل آپ کے حل ہو گئے. بہت سارے مسائل ایسے تھے جنہیں حل کرنے کے لیے سب دوستوں نے مل کے کوشش کی ہے, اور اس کوشش کا ہمیں فائدہ ہو گیا. وفاق کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں اس پہ. 34 ارب روپے کی سبسڈی اگر وہ نہ دیتے تو یہ قابل عمل نہیں ہونا تھا, جو ہمارا بجلی کا خاص طور پہ ٹیرف تھا. تو ابھی یہ چل رہا ہے. تو کچھ دوستوں نے پھر ایکشن کمیٹی بنائی. میں تو ایکشن کمیٹی میں نہیں ہوں. آپ اس کا حصہ نہیں ہیں؟ نہیں, میں اس کا حصہ نہیں ہوں. لیکن یہ ہے کہ بے شمار کام اس کے پلیٹ فارم سے بہتر بھی ہوئے ہیں. کچھ چیزوں سے مجھے اختلافات بھی ہیں, آج میں شاید اس کا ذکر نہ کرنا. سیاسی جماعتیں کچھ خوفزدہ نظر آ رہی ہیں. یہ جو آپ کی ایک نئی سیاسی جماعتیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی کمیٹی سے نہیں خوفزدہ. سیاسی جماعتوں نے نا اپنا وہ کردار نہیں ادا کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا, ساری سیاسی جماعتوں نے. مثال کے طور پہ یہاں آپ کا جو صحت کے حوالے سے کام ہے یہ بہت بڑا کام تھا. کوئی بھی جماعت جو حکومت میں آتی ہے اس کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. آپ کی جو اسمال انڈسٹری ہے اس کو آپ نے پروموٹ کرنا تھا. آپ نے بے روزگاری ختم کرنی تھی. ڈلیور نہیں کر سکی. پھر تھا نا اندر ایک فرسٹریشن تھی. جو نوجوان ہے آپ کی یوتھ ہے وہ ساری بفری ہوئی تھی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا لیڈ کون کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جو ہے, ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ ظالم ہے, ہمارے جو جائز حقوق ہے وہ ہمیں نہیں دے. حکمران تک کے خلاف ہی ہوتا ہے ہمیشہ. احتجاج ہمیشہ حکمرانوں کے خلاف ہی ہوتا ہے, اپوزیشن کے خلاف نہیں ہوتا. پھر وہ سارے لوگ مل گئے. اچھا, پھر کچھ سیاسی معاملات بھی تھے, حکومت کے ساتھ آپ کا اختلاف تھا, آپ نے بھی وہ اپنا پورا کردار ادا کیا. عبدالرزاق خان صاحب آج ہمارے مہمان تھے, ان سے ہونے والی گفتگو آپ کی نظر ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.